ہم پڑھیں گے. جس کے پاس بائبل ہے وہ نکالے نا. متی کی انجیل اس کا 28 باب اس کی 6 اور 7 آیت. نکال لیا ذرا پڑھنے میں رہنمائی کریں. خداوند کے کلام میں سے متی کی انجیل اس کا 28 باب اس کی 6 اور 7 آیت دیکھیں گے. وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے, وہاں تم اسے دیکھو گے. دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا. خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت. خداوند کا شکر ہو. سب کہیں گے خداوند کا شکر ہو. جب وقت آتا ہے نا کلام کا, کلام ایک ایسا بیج ہے جو کبھی بے اثر نہیں لوٹتا. دنیا کے بیج ہیں نا, یہ جب زمین میں بوئے جاتے ہیں کچھ بیج ایسے ہوتے ہیں جو بڑھتے ہیں, جن کی زمین کے اندر جڑیں قائم ہوتی ہیں, اور کچھ وہ نہیں بڑھتے. مگر بائبل مقدس خدا کا کلام ایک ایسا بیج ہے جب زندگیوں کے اندر بویا جاتا ہے تو یہ بے اثر نہیں لوٹتا, یہ اپنا اثر دکھاتا ہے. اگر آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں یہ اپنا اثر زندگی کے اندر دکھاتا ہے, جو زندگی اسے اپنے اندر لیتی ہے. اگر ہم اسے نہیں لیتے, اگر ہم اسے سن کر انسنا کرتے ہیں, تو پھر دوسرے لفظوں میں ہم اسے اس نظر سے لیں کہ ہم کلام کی توہین کرتے ہیں, ہم بادشاہ کی توہین کرتے ہیں, ہم اپنے خدا کی توہین کرتے ہیں جس کے منہ کا یہ کلام ہے. آج صبح میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے یہ ممکن کیا کہ میں کلام خدا کی نمائندگی کروں, اور انجیل کی جو منادی ہے آج خدا کی شکر گزاری ہے کہ یہ میرے سپرد کی گئی, ٹیم کی طرف سے بھی اور خدا کی طرف سے بھی. میں شکر گزار ہوں اپنے خدا کا بھی اور اپنی ٹیم کا بھی. جو آج صبح ہم نے حوالہ پڑھا ہے, یہ بہت ہی ایک مشہور حوالہ ہے, اور اکثر لوگ اسے زبانی بھی بیان کرتے ہیں, اور یہ یسوع مسیح کی قبر کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ یہاں نہیں بلکہ وہ اپنے کہے کے مطابق. یعنی کہ یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح نے اپنی زندگی کے اندر جو کوئی الفاظ اپنے منہ سے کہے وہ پورے کیے. لکھا ہے کہ وہ یہاں نہیں بلکہ اپنے کہے کے مطابق, یعنی کہ یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں یہ بات کہی تھی کہ اگر تم اس مقدس کو ڈھا دو تو میں 3 دن میں پھر کھڑا کر دوں گا. یعنی کہ اپنے کہے کے مطابق وہ جی اٹھا. اور پالوس بھی کرنتس کی کلیسیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں, کہ کتاب مقدس کے مطابق مسیح مردوں میں سے جی اٹھا. آج صبح جو کلام میں آپ کے سامنے بیان کرنے کو ہوں, اس کا مضمون ہے جی اٹھا مسیح مؤثر عبادت کا ضامن ہے. یعنی کہ جو ہماری عبادتیں ہیں ان کا جو ضامن ہے وہ یسوع مسیح ہے. کیوں یسوع مسیح ہے؟ کیونکہ وہ زندہ ہے. یسوع کے علاوہ کوئی نہیں ہے.
اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں بہت ساری اقوام ہیں، بہت ساری اقوام ایسی ہیں جن کو ہم ٹی وی میں بھی دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی دیکھتے ہیں، ان اقوام کے جو دیوتا ہیں، ان اقوام کے جو معبود ہیں، ان اقوام کے جو خدا ہیں، ان کی قبریں موجود ہیں، ان کے مقبرے موجود ہیں، مگر یہ ہمارے لیے ایک شرف کی بات ہے، ایک عزت کی بات ہے، ایک آنر کی بات ہے کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں، نہ صرف کہ ہم عبادت کرتے ہیں بلکہ ہماری عبادتوں کا، ہماری دعاؤں کا یسوع مسیح خود ضامن ہے۔ ہاللیلویہ! یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے کہ وہ خدا جو خداوندوں کا خدا ہے، وہ خدا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ خالق جو کہتا ہے اور ہو جاتا ہے، ایک ایسا خدا ایک عام شخص کے لیے، ایک عام چھوٹی سی بشر کے لیے، اس بشر کے لیے جس بشر کو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس کے اندر اپنی زندگی کا دم پھونکا، ایک ایسے بشر کے لیے ایک بلندوں والا خدا اور ایک چھوٹا سا بشر جب اس کے حضور بیٹھتا ہے، دعا کرتا ہے، تو وہ جو بلندوں والا ہے وہ اپنا تخت چھوڑتا ہے اور اس کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ضامن ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں ضامن ہوں، میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں، اور دیکھ اب تو آواز زندہ رہوں گا۔ اگر کوئی کسی کی سنتا ہے نا تو وہی سن سکتا ہے جو کچھ زندہ ہوتا ہے۔ کیا کبھی کسی مردے نے کسی کی سنی ہے؟ کیا جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا، چلا گیا، اس نے کبھی کسی کو دیکھا ہے، کسی کو چھوا ہے، کسی کو برکت دی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ وہی کر سکتا ہے جو زندہ ہے۔ اور کلام کا جو حصہ ہم نے پڑھا ہے، اس میں ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ دیکھو وہ اپنے کہے کے مطابق جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ اور جب وہ آسمان پر گیا تو اس نے کہا کہ میں اب سے لے کر ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ہوں، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ سو جی اٹھا مسیح مؤثر عبادت کا ضامن ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مؤثر عبادتیں کون سی ہیں یا پھر کیسی کی جاتی ہیں؟ ہر وہ چیز مؤثر ہے جو با موقع کی جائے، با مقصد کی جائے۔ اگر آپ کا مقصد خدا کے دیے ہوئے کو، خدا کی بخشوں اور برکتوں کا احسان جو خدا نے آپ پر کیا ہے، آپ نے اس کی شکر گزاری کرنی ہے، اس کا جو فضل آپ پر ہے، آپ نے اس کے فضل کے احسان کو ماننے کے لیے اس کی حمد کرنی ہے، تو پھر مؤثر طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اس کے حضور آئیں تو جب حمد کی بات ہو تو آپ حمد کریں، جب دعا کی بات ہو تو پھر آپ دعا کریں۔ یہ مؤثر عبادت ہے۔ اگر پرستش کی جائے تو پیچھے بیٹھے لوگ اپنے موبائل پر لگے ہوں یا ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں تو یہ مؤثر عبادت نہیں ہے۔ جب کلام کی بات ہو تو کوئی دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہا ہو، کسی کو کونی مار رہا ہو، کسی کو اشارہ کر رہا ہو، یہ مؤثر عبادتیں نہیں ہیں۔ مؤثر عبادت یہ ہے، مقصد عبادت یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں، ہمارا فوکس، ہمارا دھیان، ہمارا دل، ہماری نظر، ہمارا ذہن اس کی طرف لگا ہو، یہ مؤثر عبادت ہے۔ اور خدا ایسی عبادتوں کو پسند کرتا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں نے ایک بک میں پڑھی تھی، ایک پاسٹر ایک بک میں لکھتا ہے کہ ایک چرچ تھا بھرا ہوا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں سو رہا ہوں، خدا مجھے دکھا رہا ہے، ایک چرچ کچا کچ بھرا ہوا ہے، اس میں پاؤں رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، اور لوگ پرستش کری جا رہے ہیں، جب دعا کی باری آتی ہے تو لوگ دعاؤں پر دعائیں کرے جا رہے ہیں،
تو کہہ رہا ہے کہ میں خواب میں اس چرچ کو دیکھ کر میں اپنے دل میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بڑا بابرکت چرچ ہے، اس چرچ کا خادم بڑا بابرکت ہے، مگر کہہ رہا ہے کہ خدا مجھے کچھ اور دکھانا چاہتا تھا۔ خدا نے کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ بات دکھائی کہ یہ جو جتنے لوگ دعائیں کر رہے ہیں یہ مؤثر دعائیں نہیں ہیں، یہ سب اپنی ضرورتوں کے طلبگار ہیں، یہ اپنی ضرورتوں کے لیے آ رہے ہیں۔ مگر اسی چرچ کے اندر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، اسے نہیں تھا پتا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کا دھیان کسی کی طرف نہیں تھا، اس کی نظریں کسی کی طرف نہیں تھی، اور وہ بچہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور اپنی آنکھیں بند کیے صرف دعا ہی کر رہا تھا۔ وہ خادم کہہ رہا ہے کہ خدا نے مجھے دکھایا کہ یہ جو بچہ دعا کر رہا ہے نا یہ مؤثر دعا ہے۔ کیوں مؤثر دعا ہے؟ کیوں کامیاب دعا ہے؟ کیوں بابرکت دعا ہے؟ کیونکہ اس کا دھیان میری طرف ہے، اس کا اور میرا ایک تعلق بن چکا ہے، ایک کنیکشن قائم ہو چکا ہے۔ خدا کرے کہ ہم ایسی عبادتیں کریں جو ہمارے لیے مؤثر ہوں، ہمارے لیے فائدے مند ہوں، ہمارے لیے باعث برکت ہوں۔ آگے چلیں۔ پرانے عہد نامے کے مطابق جو عبادتیں کی جاتی تھی وہ مؤثر نہیں تھی۔ جو پرانے عہد نامے میں عبادتیں کی جاتی تھی وہ مؤثر یا کامیاب عبادتیں نہیں تھی۔ اگر وہ کامیاب ہوتی تو پھر ان عبادتوں کے اندر جو قربانیاں دی جاتی تھی وہ قربانیاں سال کے بعد دوسرے سال نہ دینی پڑتی۔ اگر وہ کامیاب ہوتی، اگر وہ مؤثر ہوتی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کاہن قربانی دیتے تھے، اگر آپ عبار کی کتاب پڑھتے ہیں تو عبار کی کتاب کے 15 باب میں خدا موسیٰ سے کہتا ہے، خدا موسیٰ سے کہتا ہے کہ تو ہارون کو بتا، ہارون اور اس کے بیٹے یہ ہر وقت میرے مقدس میں داخل نہ ہو، پہلے یہ اپنے آپ کو پاک کیا کریں، پھر جب میں انہیں کہوں تب یہ آیا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قربانیاں دیتے تھے وہ خود ہی کامل نہیں تھے، پھر وہ جو قربانی دیتے تھے وہ فرضی تھی، وہ وقتی تھی، وہ مؤثر قربانیاں یا مؤثر عبادتیں نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سال کے بعد دوبارہ دینی پڑتی تھی۔ مگر یسوع مسیح جس کے متعلق لکھا ہے کہ وہ یہاں نہیں بلکہ اپنے کہے کے مطابق جی اٹھا ہے، اس نے مؤثر مضبوط قربانی دی، اس کے بعد کسی قربانی کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی۔ آج جب بھی آپ جہاں بھی جمع ہوتے ہیں اس کا نام لیتے ہیں تو وہ آپ کے درمیان آ جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ تو جس جگہ پہ بیٹھا ہے یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ تو جو میرے حضور آیا ہے تو ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ عبار کی کتابیں پڑھیں تو بہت سارے کائن ایسے بھی تھے جو مر جاتے تھے کہانت کے درمیان۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل پاک نہیں تھے۔ مگر آج جب ہم عبادت کے لیے آتے ہیں، ہمارے دلوں میں کچھ بھی ہو، کسی دوسرے کے لیے، کسی اپنے کے لیے، کسی عزیز کے لیے، خدا ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک کر لیں، ہم اپنے آپ کو صاف کر لیں۔ پھر آگے چلیں۔ صرف جی اٹھا مسیح ہی مؤثر عبادتوں کا ضامن ہے۔ جو بات میں نے پہلے کہی کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں نہ کسی درخت کی کرتے ہیں، نہ کسی پتھر کی کرتے ہیں، نہ کسی قبر کے اوپر بیٹھ کے کرتے ہیں، نہ کسی مقبرے کے اوپر بیٹھ کے کرتے ہیں۔ اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو اس ایمان سے کرتے ہیں کہ میں جس کے حضور بیٹھا ہوں، میرے بیٹھنے کا انداز کیسا بھی کیوں نہیں، اگر میں کھڑا ہوں یا میں بیٹھا ہوں، میرا رخ کسی طرف بھی کیوں نہیں، میرا خدا رخوں کا خدا نہیں،
بلکہ لکھا ہے کہ اس کی آنکھیں روح زمین کی سیر کرتی ہیں، وہ ہر وقت ہر جگہ پر موجود ہے۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح مؤثر عبادتوں کا ضامن ہے۔ کیوں ضامن ہے؟ کیونکہ ہم جہاں پر جمع ہوتے ہیں وہاں پہ وہ خود آ جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اب سوچیں کہ جہاں پر ہم جمع ہیں عبادت کے لیے، یہاں پر یسوع بھی موجود ہے۔ کتنے لوگ ایمان رکھتے ہیں؟ اب یسوع یہاں پر موجود ہے، یہ آپ سب کا ایمان ہے۔ اب یسوع یہاں پر موجود ہے اور میں دوسرے کو ایسے ایسے کروں، میں دوسرے کے کانوں میں باتیں کروں، میں دوسرے کو اشارے کروں، تو میں کس کی توہین کرتا ہوں؟ عام سی بات ہے نا۔ ہم سب ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع موجود ہے، اس کی موجودگی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو آنر نہیں دیتے، ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے، ہم اس کے حضور بیٹھ کر بھی اس کی حضوری میں نہیں ہوتے۔ یسوع مسیح نے جی اٹھ کر موت، شیطان اور قبر پر فتح پایا۔ ہاللیلویا۔ قبر ایک ایسا نام ہے کہ یہ جب بھی کسی کے سامنے آتا ہے یا کسی کی زبان پہ آتا ہے، لوگوں کے اوپر ایک خوف طاری ہوتا ہے، لوگ حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ قبر ایک ایسا نام ہے، مگر آپ کا اور میرا یسوع مسیح واحد ایک ایسا نام ہے جس نے موت اور قبر پر فتح پایا۔ للکارا، اس نے کہا موت تیرا ڈنگ کہاں رہا۔ اسی لیے یسوع مسیح اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے موت اور قبر پر فتح پایا۔ علانیہ اس نے کہا کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے؟ گناہ پر بھی یسوع نے فتح پایا۔ کوئی ایسا نہیں اٹھا، کوئی ایسا نہیں نکلا جس نے یسوع مسیح میں گناہ ثابت کیا ہو۔ باتیں تو لوگ بہت ساری کرتے ہیں، تاریخ کی کتابیں پڑھیں تو بڑی ساری ایسی باتیں ملتی ہیں جو اہل یہود نے یسوع مسیح کے متعلق کہی تھی، لازر کے متعلق کہی تھی، مریم اور مارتھا کے متعلق کہی تھی، مگر ثابت کوئی نہیں کر سکا۔ جی اٹھا مسیح نجات دہندہ ہونے کے باعث مؤثر عبادت کا ضامن ہے۔ نہ صرف کہ جی اٹھا مسیح نجات دہندہ ہے دنیا کے لیے، اگر کوئی بھی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اگر آپ ایک آیت پڑھیں پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب اس کی 17 آیت، جلدی سے نکالے گا، 15 باب 12 سے 19 پڑھ لیں۔ جی اٹھا مسیح نجات دہندہ ہونے کے باعث مؤثر عبادت کا ضامن ہے۔ پہلی بات کہ وہ نجات دہندہ ہے، لکھا ہے کہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام بخشا نہیں گیا جس کے وسیلہ سے جہدے وسیلہ نال کنے کنے پائی گے نجات۔ آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں میں کوئی دوسرا نام بخشا نہیں گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ ایک ہی نام ہے، وہ یسوع نام ہے۔ یہ نکالا 12 آئے سے پڑھیں 19 تک۔ بس جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسیحیت کے اندر جو سب سے بڑا ایمان ہے مسیحیوں کا، وہ یہ ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا۔ اگر کوئی اس بات پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ مسیح نہیں ہے۔ جی آگے پڑھیں۔ تم میں سے بعض کس طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں۔ جی اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا۔
جی اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ ہے، بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے، کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلا دیا، حالانکہ نہیں جلایا۔ اگر بالفرض مردے نہیں جی اٹھتے، اور اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے، تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار رہو، بلکہ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے۔ اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں۔ آمین۔ اگر آپ پڑھیں تو لکھا ہے اگر مسیح نہیں جی اٹھا، 17 آیت کے اندر، اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہمارا ایمان لانا بے فائدہ ہے، ہمارا ایمان لانا بے فائدہ ہے اور ہماری کی ہوئی عبادتیں بھی بے فائدہ ہے۔ کیوں؟ ہم اس ایمان سے عبادت کرتے ہیں کہ یسوع جی اٹھا ہے، یسوع زندہ ہے، یسوع کی جو قبر ہے وہ خالی ہے۔ اگر وہ نہیں جی اٹھا، یعنی کہ پولس اس وقت کے لوگوں کو یہ بات، ان کے اندر اس بات کو ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یسوع جی اٹھا ہے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ کیسے کوئی مردہ جی اٹھ سکتا ہے۔ اگر آپ اس پورے چیپٹر کو پڑھیں، لکھا ہے اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہمارا ایمان لانا بے فائدہ ہے، تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو۔ اگر کوئی کہے کہ یسوع نہیں جی اٹھا اور کہے کہ میں اس کے نام سے گناہوں کی معافی بھی پاتا ہوں، تو پولس کہتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں میں گرفتار ہے۔ پہلے تو یہ بات ہے کہ یسوع جی اٹھا ہے، اور اس کے بعد اس کے گناہوں کی معافی ہے۔ بہتوں کے لیے گناہوں کی معافی کے لیے اپنی جان دے گا۔ اگر وہ جی نہ اٹھا تو میری ہمیشہ کی زندگی ایک ہی انسان میں نہیں جو میری فکروں کو سمجھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اعظم پولس ہمیں یہ بات سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، وہ اس بات پر ہمارا توکل اور ایمان رکھنا چاہتے ہیں کہ پہلی بات ہم اپنی زندگی کے اندر رکھیں کہ یسوع مسیح میں گناہوں کی معافی ہے۔ معافی تب ہے کہ پہلے یسوع جی اٹھا ہے، پہلے اس بات پر ایمان رکھے کہ یسوع زندہ ہے، پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس میں گناہوں سے رہائی ملی ہے۔ ہر شخص کو نہیں، بلکہ اس شخص کو جو اس پر ایمان رکھتا ہے۔ اگر کوئی اس پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ آج بھی گناہ میں گرفتار ہے، وہ آج بھی گناہ میں زندگی بسر کر رہا ہے، وہ آج بھی خدا کی بخششوں، خدا کی رحمتوں، خدا کے فضل سے دور ہے۔ پھر عبرانیوں 7:25 میں لکھا ہے اس لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں۔ کس کے وسیلہ سے؟ اس کے وسیلہ سے، یعنی کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو کوئی خدا کے پاس آتا ہے وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے۔ کتنی نجات دے سکتا ہے؟ پوری۔ بہت سارے ایسے مذاہب ہیں جن سے جب نجات کی بات کی جاتی ہے، مخلصی کی بات کی جاتی ہے، فردوس کی بات کی جاتی ہے، یا پھر جنت کی بات کی جاتی ہے، تو ان کے جو لیڈر ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا نہیں پتا، ہمیں اپنا نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، مگر پھر بھی لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں، پھر بھی لوگ ان کو سجدہ کرتے ہیں، پھر بھی لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں۔ اور یہاں پر وہ ہے جو آپ کو پوری نجات دے سکتا ہے، تھوڑی نہیں، پوری نجات، مکمل اور کامل نجات دے سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ باپ نے عدالت کا سارا اختیار اسے دیا ہے۔ لکھا ہے دے سکتا ہے کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ جو آپ کا وکیل ہے، جو آپ کی شفاعت کرتا ہے،
جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے, جو آپ کی طرفداری کرتا ہے. پولس کہتا ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے اور باپ کے پاس ہے. کس کے پاس ہے؟ باپ کے پاس ہے. وہ باپ کے پاس ہے اور ہماری شفاعت کر رہا ہے, ہمارے لیے درخواست کر رہا ہے. جی اٹھا مسیح کامل اور اپنی کائن ہونے کے بعد مؤثر عبادت کا ضامن ہے. جیسے میں نے کہا کہ جو کاہن پہلے قربانیاں دیتے تھے وہ مؤثر نہیں تھی, مگر اب جو کاہن خدا نے ہمیں دیا ہے یسوع مسیح کی صورت میں, اس نے جو قربانی دی ہے یہ مؤثر ہے, یہ کامل ہے, یہ مکمل ہے. ہاللیلویا. ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے کہ ہم ایک ایسے معبود, ایک ایسے خدا, ایک ایسی قوم, ایک ایسے مذہب کے اندر خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے جو زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں, جو کسی درخت کے آگے, پتھر کے آگے نہیں جھکتے, جو کسی قبر کے آگے نہیں جھکتے, جو کسی مزار کے آگے نہیں جھکتے, بلکہ جہاں پر وہ جھکتے ہیں وہاں پر خود خدا آ جاتا ہے. ہاللیلویا. انہیں دور دور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. کلام کہتا ہے کہ جہاں پر 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں وہاں پر, اور آپ کی مرضی کہ آپ باہر پلاٹ میں جمع ہو جائیں, چھت پہ جمع ہو جائیں, کسی کمرے کے اندر جمع ہو جائیں, کوئی خاص جگہ نہیں ہے. جہاں پر آپ جمع ہوں گے وہاں پر وہ خدا آ جائے گا. ہاللیلویا. جی اٹھا مسیح آسمان پر موجود ہونے کے بعد مؤثر عبادت کا ضامن ہے. سب قوموں کے جو لیڈر ہیں نا, کوئی اپنی طرف سے کہتا ہے تو کہتا رہے کہ وہ آسمان پر ہے, وہ آسمان پر ہے, وہ آسمان پر ہے, مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک کی قبر اس دنیا میں موجود ہے. ہر ایک کی قبر کہاں پر ہے؟ اس دنیا کے اندر موجود ہے. واحد ایک یسوع مسیح ہے جس کی قبر پر لوگ جاتے ہیں اور قبر کے اوپر ایک بورڈ لکھا ہے, تختی لکھی ہے کہ وہ یہاں نہیں بلکہ اپنے کہے کے مطابق جی اٹھا. اب ذرا سوچئے اس بات کو کہ دنیا ان کی عبادتیں کر رہی ہیں, دنیا ان کی زیارتیں کر رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی قبریں موجود ہیں. اس کے باوجود بھی مگر واحد ہمارا یسوع ہے جس کی قبر خالی ہے. یہ زندہ ہے, یہ آسمان پر باپ کے ساتھ موجود ہے. نہ صرف کہ موجود ہے بلکہ ہماری شفاعت کر رہا ہے. اب حاصل کلام جو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم زندہ یسوع کی عبادت کریں. زندہ کو کچھ دے سکتا ہے, مردہ یا قبر یا قبروں میں رہنے والے آپ کو کچھ نہیں دے سکتے. جب آپ ایسے لوگوں کا پیچھا کرتے ہیں یا ان کے پاس جاتے ہیں تو آپ زندہ یسوع کو رد کرتے ہیں, زندہ یسوع کی قربانی کو رد کرتے ہیں, زندہ یسوع کی صلیب کو رد کرتے ہیں. اس کی ان تکلیفوں کو ختم کرنے کی بجائے آپ زیادہ بڑھاتے ہیں. سو خدا آج چاہتا ہے کہ ہم زندہ یسوع پر توکل کریں. خدا یہ چاہتا ہے کہ زندہ جو یسوع ہے وہ ہمیں ہر طرح سے نہ صرف کہ بچا سکتا ہے, محفوظ رکھ سکتا ہے, کامیاب کر سکتا ہے, ہمیں کامیابی کی طرف لے جا سکتا ہے. ہاللیلویا. آئے اپنی آنکھیں بند کریں اور آج صبح